ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے کو ہے نا بہت سالوں پہلے ہے نا اچانک بیٹھے بیٹھے دل گھبراتا تھا، بیٹھے بیٹھے ہے نا پیروں تلے زمین کھسک گئی جیسا محسوس ہوتا تھا، ہیبت ہوتی تھی، ہاتھوں میں پسینہ آ جاتا تھا۔ میں ہے نا حالانکہ دل لگانے کی کوشش کرتی تھی، لوگوں میں بیٹھی ہوئی بھی رہتی تھی، لیکن ہے نا دل کو وقتی طور پر سکون ملتا تھا، لیکن روح کو سکون نہیں ملتا تھا۔ ہیبت اب اس بیماری، کیا بیماری ہے، ڈپریشن ہے، خوف ہے یا بے چینی ہے، کیا نام ہے اس بیماری کا مجھے نہیں معلوم تھا۔ تو میں ہے نا پریشان ہو جاتی تھی، یہ کیا ہو رہا بول کے۔ پھر جب بھی میں ہے نا ایسا ہونے لگا تو میرے سامنے یہ دعا گزری، تو میں ہے نا جب سے اس دعا کا ورد کرنے لگی، یہ دعا میرے سامنے سے گزری، مجھے معلوم ہے اس دعا کے بارے میں، تو میں جب بھی ایسا ہونے لگا، یہ بہت سالوں کی بات ہے، اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ دعا بہترین ہے آپ لوگوں کے لیے، آزما کر دیکھیے اس کو ہے نا۔ جب بھی ایسی کیفیت ہو رہی تو ہے نا یہ دعا کو پڑھ لیجئے۔ ڈپریشن کیا ہے، ڈپریشن کچھ بھی نہیں، ہم ہے نا یہ ہم بنا لیے سو ہے یہ ڈپریشن، اینزائٹی وغیرہ۔ تو میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا، تو میں نے اب تو دل سے نکال دی، جب بھی ایسا ہو رہا نا چھوڑو جی چھوڑو بول کے یہ دعا پڑھ لیتی ہوں، بس ادھر ادھر ذہن کر دیتی ہوں میں کری، تو ہے نا الحمدللہ بہت فائدہ ہوا اس دعا کو۔ جب بھی ہو، وقت نہیں، وضو نہیں، کچھ بھی نہیں، بس ہے نا جب بھی ایسا محسوس ہونے لگا اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیجیے۔ ایک تو بات یہ ہو گئی، اور راتوں کو بھی ہم کو نیند نہیں آتی، اس بیماری راتوں میں بھی نیندوں میں بھی ہے نا اچانک دل دھڑکنا شروع ہو جاتا، کیا وجہ ہے نہیں معلوم، لیکن اچانک بھی ہے نا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا۔ جب بھی اٹھ کر ہے نا فون پر یہ سیو کر لیجئے، اسکرین شاٹ لے لیجئے اس دعا کا اور سیو کر لیجئے، اور جب بھی ہم کو اٹھ کر ہے نا اس دعا کو پڑھ لیجئے۔ الحمدللہ جب بھی ہے نا اطمینان ہو جاتا، ہمارے دلوں کو اطمینان مل جاتا، روح کو تسکین مل جاتی، اور ہے نا کیا بولتے سو نماز کا تو اہتمام کرنا ہی کرنا ہے، نمازوں میں ہے نا اس دعا کو بھی پڑھنا ہے، نماز کے بعد آخری میں بھی اس دعا کو ایک بار پڑھ لیجئے اور اپنے آپ پر دم کر لیجئے، اور ہے نا یہ بھی سوچئے کہیں ہمارے دل میں کسی کے لیے حسد تو نہیں ہو رہی، حسد تو ہمارے دل میں جگہ نہیں بن رہی، یہ بھی ہم اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کوئی مطلب ایسا ہوتا ہے، عورت ہے، فطرت ہے، ایسا ہوتا ہے، جلسی ایسا ہونے لگی تو کیا کرنا ہے، ہم سمجھ جانا آسانی سے ہم اندازہ لگا لے سکتے، کسی کی ترقی دیکھ کے یا کسی کو کچھ ایسا دیکھ کے تو نہیں، ارے ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، ان کے پاس ایسا ہے، اگر ایسا ہو رہا ہمارے دل میں تو فوری ہے نا ان کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دی، اللہم بارک لی فیہ ولا تبرک، یہ پڑھ کر ان کو دعائیں دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے، اس دعا کی برکت سے ہے نا وہ دعا ہم پر لوٹا دیتے۔ اگر ہم کو کوئی اچھے بھی نہیں دکھ رہے، ہمارے خاندانوں میں ایسے رہتے، ہر ایک کے خاندان میں ہے نا کوئی نہ کوئی نیگیٹو پرسن رہتا، تو ان کے لیے ان کا جب بھی ذکر آیا تو ہم کو غصہ آ جاتا، تھوڑی دیر کے لیے ہے نا غصہ آ جاتا، ایسے ہیں لوگ ان کی تعریف کر رہے، ایسا کچھ بھی اگر ہمارے دل میں آ رہا تو ہے نا ہم ہے نا جلنا نہ، جیلس ہونا نہ کچھ، بس ہے نا ہم کیا کرنا، انہوں اچھے بھی نہیں ہمارے ساتھ، تو ہے نا کبھی بھی ان کے لیے دعائیں دے دینا، ان کے لیے دعائیں کرنا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ یہ دعا اللہم بارک لی فیہ ولا تبرک، یہ دعا سے ہے نا ان کو دعا دے دیں گے نا تو اللہ تعالیٰ وہ دعا ہم پر لوٹا دیں گے، اور ہماری یہ ہے نا بے چینی اور دل حسد کی وجہ سے بھی ہے نا یہ اینزائٹی بے چینی ہوتی، ہمارے گیسز ہے نا دماغ پر چڑھ کر بھی ہمارا دل گھبرانا شروع ہوتا، تو ہے نا اس کا بھی علاج یہ ہے کہ ہم لوگوں کو حسد کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا، تو ہے نا یہ پہلے ہے تو ہم ہمارے دلوں سے حسد، کینہ، کپٹ کو تو نکال ہی دینا ہے، بس اللہ پر بھروسہ کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ جو بھی ہو رہا ہونے دو، اطمینان سے رہنا، مومن کی صفت ہی یہ ہے، اچھا ہوئے تو بھی اللہ کا شکر ہے، نہیں ہوا تو صبر کرنا، صبر میں بھی اجر ہے، شکر میں بھی اجر ہے، تو ہے نا صبر اور شکر اور تحمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، اور اس دعا کو پڑھتے رہیں گے نا سب کینہ کپٹ سب نکل جائیں گا اور اطمینان ہو جائیں گا، ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ ایسا اطمینان دلا دیتے ہیں کہ ہم کو اب کسی سے کچھ تعلق ہی نہیں، کسی کو کچھ بھی ہو جانے دو، ترقی ہونے دو، کچھ بھی ہو جانے دو، نہ ہمارے پاس حسد قریب آتی، ہمارے پاس نہ جلن ہمارے قریب آتی، الحمدللہ اتنے ان سے زیادہ، اور یہ بھی سوچنا
ہمارے بارے میں یہ بھی سننا، ہمارے جس کے پاس جو ہے وہ دیکھ کر ہم کو جلن حسد ہو رہی، تو یہ بھی سوچنا کہ ہمارے پاس جو ہے ان کے پاس نہیں رہتا. غور کریے، بعض چیزیں اللہ تعالیٰ سب کو ایک ساتھ نہیں دیتا. یہ بھی سوچنا کہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان کے پاس نہیں رہتی. غور کر کے دیکھیے. میں تو ہے نا غور کری تو الحمدللہ ہماری اللہ تعالیٰ نے ہم کو چن لیا ہے. اللہ تعالیٰ جو چن لیا وہ بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ چن کر ہم کو جو دلوں کے اطمینان دیا ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اچھے پیسے والوں کے پاس بھی ہے نا یہ سکون نہیں ہے، جو روح کا سکون جسے بولتے ہیں نا، وہ سکون پیسے والوں کے اچھے اچھے گھرانوں میں نہیں ہے. تو ایک تو ہے نا بس اطمینان سے رہیے، کوئی پریشانی نہیں، دعا کا ورد کریے اور حسد کینہ کپٹ کو دل سے نکال دیجئے. اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ کیا بولتے سو ڈپریشن، اینزائٹی، گھبراہٹ، خوف سب جاتا رہیں گا انشاءاللہ. میرے ساتھ تو ہوا، اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھی. کر کے تو دیکھیے، بہترین دعا اس کو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.